بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: موت کے نرغامے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن کمیہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں اور مینڈوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے اس زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کے دانت ٹوٹ گیا تھا۔ بہرحال کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانت سے پکڑ کر کھینچا تو ایک اور دانت ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے سامنے دو دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما نہ ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے: اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما رضی اللہ عنہم تھے۔ اس روز جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ آپ اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سما رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا۔ تھوڑی دیر دونوں طرف تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے ان کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔
مسلمان حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زروں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی، جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ بے شک اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم سے پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا۔ اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بے شک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم آئے۔ ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید زخمی ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص
قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر بہت حیران ہوئے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ 76 ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا ہے صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔